اور نوجوان علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ من علینا ربنا البعث محمدا، من علینا ربنا البعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا بحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو، نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو، شعور دل کو چلاؤ اگر حسینی ہو، اور جلوس و جلسہ و نارہی نہیں سب کچھ، جلوس و جلسہ و نارہی نہیں سب کچھ، عمل کر کے بھی دکھاؤ اگر حسینی ہو، عمل کر کے دکھاؤ اگر حسینی ہو۔ اور انہوں نے آگ کے شعلوں پہ بھی نماز پڑھی، انہوں نے آگ کے امام حسین، انہوں نے آگ کے شعلوں پہ بھی نماز پڑھی۔ وہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو، وہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو، اور پڑھو نماز جو حب حسین ہے تم کو، انہیں سجود کو بھی کھلاؤ اگر حسینی ہو۔ اور حسین بے کس و مجبور کا سہارا ہے، حسین بے کس و مجبور کا سہارا ہے۔ گرے ہوئے کو اٹھاؤ اگر حسینی ہو، گرے ہوئے کو اٹھاؤ اگر حسینی ہو۔ اور چاروں طرف اندھیرا، چاروں طرف ہے فتنہ فساد کا، اندھیرا چاروں طرف ہے فتنہ فساد کا۔ چراغ امن کو چلاؤ اگر حسینی ہو، چراغ امن کو چلاؤ اگر حسینی ہو۔ اور خیال قوم اگر ہے تو مل کے کام کرو، خیال قوم اگر ہے تو مل کے کام کرو۔ نفرت کی آگ کو بجھاؤ اگر حسینی ہو، نفرت کی آگ کو بجھاؤ اگر حسینی ہو۔ حضرات تیزی کے ساتھ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مولانا محمد المعدن جبیل والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عقیقے کا پروگرام اور ہمارے جناب محترم محتشم سجاد صاحب کے لڑکے جناب شفاعت بابو، جناب اقبال بابو اور جناب افضل بابو، یہ تینوں بھائی مل کر کے اپنے بچوں کا عقیقہ کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اور شفاعت بابو، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ میرے چھوٹے دولہا بھائی ہیں، یعنی بہنوئی ہیں، اور میرے گھر کے بڑے چہیتے اور بزرگواں ہیں۔ اگر یہ ان کا پروگرام نہیں ہوتا تو شاید میں ابھی یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، لیکن کیا اگر میں جاؤں گا تو ناراض ہوں گے، میرے گھر میں کوحرام مچائیں گے، اس لیے میں رک گیا۔ اس لیے رکا کہ میں غالباً 10 یا 10:15 سے یہاں اسٹیج میں بیٹھا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں، سب کی سن رہا ہوں، اور جب میں بیٹھا تو پیچھے میرے دیکھیے موجود، اسٹیج پورا خالی۔ لیکن اس طرح سے میں بیٹھا ہوں کہ ہمارے ہم کلاس شاہ ہندوستان حضرت علامہ مولانا نسیم الہی صاحب اللہ، اور ہمارے استاذ زمن علم و حکمت کے چمن حضرت علامہ مولانا شوکت صاحب اللہ، یہ جلوہ افروز ہے، اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مقاموں کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصی دیکھتا ہوں، چاہے 1 بجے چاہے 2 بجے، لیکن مجمع نہیں پڑتا دیکھتا ہوں۔ اس دن بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا۔ تو آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں رک رہا ہوں، اور میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں، ضروری بھی ہے سننا۔ عقیقے کے حوالے سے حضرت مولانا یونس رضا صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا، درود و سلام کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی نوشاد صاحب اللہ سے سماعت فرمایا۔ میں چند باتیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے عرض کر دوں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ تحریم رکوع نمبر 19 آیت نمبر 6، بولو نا سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو
اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن، جس کا جلاون لکڑی نہیں، کوئلہ نہیں، یہ گیس نہیں، انڈکشن نہیں، بلکہ انسان اور اس کی جگہ پہ انسان اور پتھر۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد۔ جناب شفاعت بابو، جناب اقبال بابو، جناب افضل بابو، ان لوگوں نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا، بہت اچھی بات ہے، عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم شاہ ہجری کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے آذان پڑھی، اللہ کے رسول نے آذان پڑھی، اور اس کے بعد 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، بال کو مڑوایا اور ان کا نام حسین رکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7واں دن کب؟ جیسے آج جمعہ تو 7واں دن جمعرات کے دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا۔ اور 7واں دن سے علماء کرام کا اعزام فرماتے ہیں کہ 7ویں دن سے لے کر 12ویں دن تک کہ اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں تو بچہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کی لڑائی کرے گا کہ اے مولا کائنات، پروردگار عالم، میرے والد بزرگوار کو بھی جنت میں بھیج دے، میری امی کو بھی جنت میں بھیج دے، اور جن جن کا وہ نام لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے عقیقہ کا، عقیقہ کرنا چاہیے، اس سے ان کی زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے، ان کی فعال میں اچھی بہتری ہوتی ہے، ان کے امن و سلامتی کے لیے بہتری ہوتی ہے، لہذا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بچوں کا حق ہے ماں باپ کا۔ اگر یہ 7 دن کے اندر یا 12ویں دن کے اندر میسر نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کریں گے، عقیقہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرات، اگر آپ پوری زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے، تو آپ جمعرات کو کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ 7واں دن ہوگا۔ لہذا اس طریقے سے آپ کبھی بھی کریں، انشاءاللہ العزیز وہ سنت بھی ادا ہوگی اور 7واں دن صحیح طریقے سے بھی عقیقہ ہوگا۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں، افضل بابو، جناب شفاعت بابو، افضل بابو، اقبال بابو نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا، لیکن کیا اس سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی؟ ہم اپنے فرائض سے دوش ہو جاتے؟ کیا بچوں کے اوپر بچوں کا حق میرے اوپر نہیں رہا؟ تو حضرات محترم، اب اس کے بعد ذمہ داری ہماری بڑھتی ہے۔ عقیقہ کر لینے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب میرا بچہ کس قابل ہو رہا ہے، میرا بچہ کس لائق ہو رہا ہے۔ اگر بچہ گود میں ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیسے دودھ پلائے، اس کو کیسے نہلائے، اس کو کیسے سلائے، اسے کیسے رفع حاجت کرائے، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں اگر شریعت کے مطابق، ماں اگر سنت کے مطابق اسے غسل دے رہی ہو، اسے دودھ پلا رہی ہو، اسے رفع حاجت کرا رہی ہو، اسے کپڑا پہنا رہی ہو، اگر سنت کے مطابق اس نے زندگی گزار لی تو امام حسین تو نہیں ہوگا، غوث اعظم تو نہیں ہوگا، غالب نواز تو نہیں ہوگا، مگر غلام غوث ہوگا، غلام خواجہ ہوگا، غلام حسین پیدا ہوگا۔ کبھی اس کی زبان سے گالی نہیں نکلے گی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرے گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کرے گا، کسی کا مال نہیں ہڑپے گا، کسی کا ناجائز مال نہیں ہڑپے گا۔ لہذا بچوں کی جو ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر، وہ بچپن میں خاص طور سے کیسے ان کو دودھ پلانا۔ اگر بچہ دودھ پیتا بچہ تو ان کو دودھ ایسی جگہ پہ پلائے جہاں کوئی اجنبی دیکھ نہ سکے، کوئی غیر دیکھ نہ سکے۔ اگر کوئی اس طریقے سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ باشرہ ہوگا، بچہ بحیا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز عقل و فہم کا مالک ہوگا۔ جس مدرسے میں اس کو لے جایا جائے گا تو اس مدرسے میں ٹاپر ہوگا اور سب سے بڑا عالم بن کر کے آپ کے محلے کا ایک بہترین نمونہ بنا کر۔ تو بچے کو اچھی تعلیم یہ بچپن میں کہ اس کو جب نہلائیں تو پردے میں، اس کو جب دودھ پلائیں تو پردے میں، اور اس کے سامنے گالی گلوچ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان کے سامنے گالی گلوچ کریں گے تو بچہ گالی باز پیدا ہوگا۔ کیونکہ بچے کو مدرسے میں اگر آپ بھیجتی ہیں یا بھیجتے ہیں تو بچہ صرف 2 گھنٹہ، ابھی 7 سے لے کر 9 تک بس یہی پڑھائی مدرسوں میں ہو رہی مکتبوں میں، تو 2 گھنٹے آپ کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسکول جاتے، پھر آپ ہی کے پاس رہتے۔ آپ کا جو طور طریقہ ہے، جو آپ کا قرینہ، اسی حساب سے بچے پرورش کر رہے ہیں، وہی حساب سے آپ کے سن رہے ہیں۔ اور نصیر صاحب،
اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کلمہ سن لیجیے تو نہیں پڑھ پائے گا، ان سے اگر کوئی تلاوت سن لیجیے تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن گانے ایک سے ایک سنا دیں گے اور گالی سڑی سے سڑی گالی بکتیں گے۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوتا اس گالی کا مطلب کیا مجھے نہیں معلوم، کیا اس گالی کا مطلب کیا مجھے نہیں معلوم، یا پھر تم نے گالی کہاں سیکھی، کیا کسی مدرسے میں گالی سکھائی جاتی ہے، کیا کسی اسکول میں گالی سکھائی جاتی ہے، کیا کسی کالج میں گالی سکھائی جاتی ہے؟ نہیں، یا پھر یہ تم نے کہاں سیکھا کہ یہ میرے ماں باپ ایسے بولتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو اپنا لیا۔ یعنی جس ماں باپ کے زبان پہ گالی اس کا بچہ گالی باز ہوگا۔ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے اور ان کی ماں جب مدرسے کو لے کر گئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے، میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجئے، تو استاذ محترم نے کہا تھا عبد القادر جیلانی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تقریر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پڑھا تو پورے مکمل پارہ الف لام میم پڑھ دیا، دوسرا پارہ سیاق النص پڑھ لیا، تیسرا ذکر روشن پڑھ دیا، چوتھا پانچواں چھٹا روایتوں میں آتا 17 پارے انہوں نے پڑھ کے سنا دیے۔ استاد محترم نے پوچھا اے بچہ بتا یہ تم نے قرآن کہاں سیکھا ہے، یہ تم نے قرآن کہاں پڑھا ہے؟ تو کہا کہ بتاؤ کس مدرسے سے پڑھ کر آئے ہو؟ حضرت محترم کی ماں سے پوچھا آپ نے اپنے بچے کو مجھے پڑھانے کے لیے لائے ہیں یا مجھ سے پڑھوانے کے لیے لائے ہیں؟ حضرت محترم کی ماں کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، میرے بچے نے کس طریقے سے کہاں سیکھا یہ مجھے پتا نہیں ہے، کیا بتائیے کس مدرسے سے آپ نے اس کو پڑھا کے لایا ہے، اپنے بچے کو کس کالج سے پڑھوا کر لایا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہی، اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ میں نے کسی مدرسے میں نہیں لے کر گئی، کسی اسکول میں نہیں لے کر گئی، یا پھر اتنا خوبصورت لب و لہجہ میں یہ بچہ قرآن سیکھا کہیں کامی سے پوچھ لیا جائے۔ اور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ عبد القادر جیلانی تم نے کس مدرسے سے یہ لب و لہجہ سیکھ کر آیا ہے، یہ فن خرد تم نے کس کالج سے سیکھا، کس دارالعلوم سے سیکھا ہے؟ تو اعظم نے جواب دیا تھا میں کسی دارالعلوم سے میں نے پڑھا ہے، میں کسی مکتبہ فقہ سے پڑھا ہے، میں کسی مدرسے سے پڑھا ہے۔ تو پھر کہاں سیکھا؟ کہاں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میری ماں اپنے کام کاج سے فری ہو کر وینڈو میں نہیں بیٹھتی تھی، میری ماں گھر کے گھریلو کام سے فری ہو کر کے چبوتروں میں نہیں بیٹھتی تھی، ایک دوسرے کی قیمت اور چگلی نہیں کرتی تھی، بلکہ کام سے فری ہو کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ہم اس کو یاد کر لیا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا، اور جب بھی میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور یہاں تک کہ میں نے 17 پارے حفظ کر لیا، پھر پروردگار عالم کا حکم ہوا میں دنیا میں آیا کسی مدرسے سے نہیں پڑھا۔ حضرت محترم اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ماں پرہیزگار ہے، اگر ماں صلاۃ کے پابند ہے، اگر ماں نمازی ہے، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو بچہ حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے، بچہ صلاۃ کا پابند پیدا ہوتا ہے، بچہ نیک کو ہوتا ہے، بچہ وفادار ہوتا ہے، بچہ باحیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں چگلی باز ہو، اگر باپ چگل خور ہو تو پھر یاد رکھیے گا بچہ کا لباس پیدا ہوتا ہے، پھر بچے کی گلے میں چاہے تعویذ باندھ دیا جائے، چاہے پورا قرآن لٹکا دیا جائے، لیکن ماں نے جو پڑھایا ہے، جو ماں نے درس دیا ہے، جو ماں نے اسے سبق دیا ہے، جو ماں نے اس کو ذہن دیا ہے وہ اسے بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائی اور بہنوں اگر بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اگر بچے کو حافظ قرآن پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الکریم علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار لگا کر درود پاک جب پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ لائن تو ہے، لائن تو ہے، تو لائن تو ہے۔ ہاں صلاۃ و سلام۔ یہ جو سلام پڑھا جائے کہاں تک کدھر میرا ادھر بلائیے کون بولے تو سلام پڑھا جس چیز کی ضرورت ہے نواز ظاہر حسین ہے، نواز ظاہر حسین صاحب ایک محرک عالم ہے۔ حضرات ہماری سماج کو ضرورت ہے بچوں کو نیک بنانا، کیونکہ بچے جب نیک ہوں گے نا تو محلہ نہیں ہوگا، جنت کا ایک ٹکڑا نظر آئے۔ اگر بچوں کو نیک بنانے کے لیے ماں باپ کو نیک بننے ہوں گے، اور ماں باپ جہاں سے نیک ہو جائیں گے نا پھر الحمدللہ اس محلے میں رحمت و آباد کی چھماچم برسات ہوتی نظر آئے۔ جو فتنے فساد ہو رہے ہیں، ایک جس میں بہت انار جو ہو رہے ہیں ایک تعلیم کی کمی کی وجہ سے،
لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھی تربیت دیجیے، اچھی تعلیم دیجیے، اور اچھی تعلیم سے جب آپ اسے مزین کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا قدر کریں گے، آپ کا لحاظ کریں گے، آپ کا ادب و احترام کریں گے۔ آج بہت ساری شکایتیں ملتی ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی بڑی تکلیف ہے، گھر میں نوجوان ہے، موبائل 35,000 کا چھین گیا ہے، جوتا 1200 کا ہے، ٹی شرٹ 1300 روپے کا، یہ سب ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ماں باپ کی دوا کے لیے پیسے نہیں، ماں باپ کو وقت پر ناشتے نہیں مل رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بچوں کو تعلیم نہیں دی ہے، بچے کا حق پہلے مار دیا۔ حضرات محترم میں عرض کروں گا بچوں کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، اسے کیسے حساب دلائی جاتی ہے، اس کی پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، میں اپنی تقریر تقریری نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بس آپ کو ایک نصیحت کی طور پر میں آواز دے رہا ہوں کہ حضرت ابو دجانہ جو صحابی رسول اپنے بچوں کی کیسے پرورش اور ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، رسول کا کعبہ بھی پڑھ رہا ہے، رسول کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے زیارت بھی کر رہا ہے، دیدار بھی کر رہے ہیں۔ خوش نصیب حضرت ابو دجانہ فجر کی نماز پڑھے تو الحمدللہ اطمینان کے ساتھ، ظہر کی نماز پڑھے تو اطمینان کے ساتھ، عصر کی نماز پڑھے تو اطمینان کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھے تو اطمینان کے ساتھ، عشاء کی نماز اطمینان۔ لیکن ایک ایسا موسم آیا کہ مدینے میں کھجور کے پیڑوں میں پھل لگ گیا، اور جب پھل لگ گئے اس کے بعد اس پیریڈ میں حضرت ابو دجانہ جب ظہر کی نماز پڑھتے تو اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے، پھر سنن و نوافل سے فارغ ہوتے، اللہ کے رسول سے زیارت کرتے، اللہ کے رسول سے مصافحہ کرتے، پھر گھر آتے۔ عصر کی نماز میں بھی اسی طریقے سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، اطمینان کے ساتھ دعا میں شامل رہتے، اللہ کے رسول سے مصافحہ کرتے، گھر آتے۔ مغرب و عشاء میں یہی حال، لیکن فجر کی نماز پڑھتے اور نہ مصافحہ میں نہ دعا میں شامل رہتے، نہ مصافحہ میں، بلکہ تیزی سے گھر واپس آ جاتے۔ ابو دجانہ جو ظہر کی نماز میں اطمینان سے، عصر کی، مغرب کی، عشاء میں، لیکن فجر میں صرف فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد دعا میں شامل ہوتے، بھاگ کے گھر آ جاتے۔ پھر ظہر میں جاتے اطمینان سے، عصر، مغرب، عشاء، لیکن فجر میں پھر جماعت سنت پڑھنے کے بعد جماعت پڑھتے، جماعت پڑھنے کے بعد دعا نہیں، پہلے گھر آ جاتے۔ 2-3 دن تو دیگر صحابی کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو دجانہ کے میں کون سی پریشانی آ گئی؟ وہ فجر کی نماز پڑھتے، ظہر میں اطمینان سے، عصر میں اطمینان سے، مغرب عشاء اطمینان، مگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی نہیں مانگتے، گھر چلے جاتے۔ کون سی پریشانی ہے؟ کیا بات ہے؟ اجرت بازی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو دجانہ کو روک لینا۔ اب کی جب آئے تو ابو دجانہ کو جب سلام دیتے جانے لگے تو ان کو روکا، کہ اللہ کے رسول نے رکنے کے لیے کہا۔ اب یہ کشمکش میں پریشان بے چین بے قرار، جلدی سے کیا بات ہے، جلدی سے بتا، میں گھر بھاگوں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد ابو دجانہ بہت پریشان نظر آنے کیا بات ہے یا رسول اللہ بس ایسی کچھ بات ہے، آپ فرمایا آپ نے روکا تھا اس لیے میں رک دیا، آگے بتائیں۔ تو کہا بس یہی پوچھنے کے لیے کہ تم پریشان کیوں؟ میں نے سنا کہ تم کئی دن سے دعا میں شامل نہیں ہوتے، جبکہ ظہر اطمینان سے پڑھتے، مغرب اطمینان سے، عشاء اطمینان سے، مگر تم فجر میں اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ تو ابو دجانہ نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں کھجور کے پھلوں کا موسم ہے اور کھجور کا پھل لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پڑوسی کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ ہے، اس پر پھلوں سے لدا ہوا ہے، رات کی جب مدینے میں ہوا چلتی ہے تو وہ کھجور ہوا کے جھونکوں سے نہیں کر میرے آنگن میں گر جاتے ہیں یا رسول اللہ میں فجر کی نماز پڑھ کے جلدی سے کھٹا کر کے اور میرے آنگن میں جو گرا ہوا کھجور ہے اس کو اٹھا کر کے پڑوسی کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ اٹھ کے کھا، میرا بچہ کہیں کھانا لے اور کل قیامت کے دن بچہ اور میرے بھی کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، اس ڈر سے تاکہ میرا بچہ گنہگار نہ ہو جائے، میرے بچے کے اندر حرام کی ذات شامل ہو جائے، اس لیے میں جلدی سے جاتا ہوں یا رسول اللہ اور جا کے کوئی گرے ہوئے کھجور کو پڑوسی کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں، بس میرے اندر یہی عذر ہے، یہی میری مجبوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج آم کا موسم ہوتا ہے اور آم کا موسم آدھی طوفان میں اگر آم گر جاتا ہے ہمارے بچے اٹھا کے لے آتے، جس کا آم ہوتا ہے اگر اس کو پکڑ کر تنبیہ کر دی، 1-2 گھنٹہ برسید کر دیا تو معلوم لاٹھی لے کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے آم لگایا رکھوالی کرو، ارے ہوا کے جھونکوں سے گر گیا تو تمہاری اس میں کیا عذر ہے، اس میں میری کیا مجبوری ہے؟ میرے بچے نے کھا لیا ایک آم نے اس کا ماٹا مار دیا، میرے بچے کو تم نے رسید کر دیا، میرے بچے کو تم نے تکلیف کر دی، ارے ذرا برابر تیرے آنکھوں میں خون نہیں ہے، میں 70 رسمی کھایا میں تیرا پڑوسی ہوں۔ حضرت ابو دجانہ کے بھی پڑوسی کے آنگن میں کھجور کا پھل لگا ہوا تھا، ارے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سنت میں شامل نہیں ہوتے بلکہ جلدی سے بھاگ کر اس کھجور کو پڑوسی کے آنگن میں ڈال دیتے تاکہ بچہ کھانا لے اور قیامت کے دن میرے بچے کے ساتھ
پیدا ہونے پڑتا ہے. میرا بچہ گناہوں سے محفوظ و معمور رہے اس لیے وہ وجود ان کے آگے میں ڈال دیتے تھے. آج ہمارا بچہ کھا لے رہا ہم جھگڑا کر رہے ہیں. میرا بچہ کچھ لے آتا ہے ہم منع نہیں کرتے ہیں. حضرات محترم یاد رکھیے گا اگر آپ کا بیٹا بچپنے میں کسی کا سامان چرا لیا, اگر کوئی چیز لے آیا اس کو معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو پتا یہ میرے بیٹے کی چیز نہیں ہے, یہ میرے بیٹے کی چپل نہیں ہے, یہ میرے بیٹے کا قلم نہیں ہے, یہ میرے بیٹے کی کاپی نہیں ہے, اور وہ لے کر آیا اور آپ خاموش ہو گئے, قسم اللہ قیامت کے دن اس کاپی کے بدلے میں, اس آم کے بدلے میں, اس قلم کے بدلے میں, اس چپل کے بدلے میں آپ کی جو شروع سے لے کر آخر تک کے جتنے آپ نے نمازیں پڑھی ہے, جتنا آپ نے روزہ رکھا ہے, جتنے آپ نے حج کی ہے, جتنے آپ نے زکاتیں دی ہے, جتنے آپ نے نمازیں پڑھی ہے, اس ایک قلم کے بدلے میں جو بچہ لیا جا والے کی وجہ عمر میں وہ بچے نے لیا ہو لیکن آپ کی ساری عبادتیں ضائع. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا من مفلس قیامت کے دن سب سے بڑا کنگال کون ہوگا, سب سے بڑا بھوکا کون ہوگا, سب سے بڑا مجبور کون ہوگا, سب سے بڑا لاچار کون ہوگا, سب سے بڑا مفلس کون ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی میں عرض کیا رسول اللہ ہم لوگوں میں مفلس تو وہ ہوتا ہے جن کے پاس مال نہیں ہے, جس کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے, ہم لوگوں میں سے تو وہی مفلس ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں قیامت کے دن جو مفلس ہوگا وہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ جن کے پاس روزے بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, زکات بھی ہوگی, تمام نیکیاں بھی ہوگی, لیکن مفلس ہوگا وہ کیسے کہ کسی کا اگر روپیہ لیا ہوگا, کسی کو اگر کسی سے مال اگر ہڑپ کر لیا ہوگا, اگر کسی کا مال نصب کر لیا ہوگا, کسی کو دھمکا کر کے اس کے مال کو لوٹ لیا ہوگا تو اس ایک روپے کے بدلے میں اس کے بعد جو نمازیں ہوگی, ان کے بعد جو روزے ہوگی, ان کے بعد جو زکات ہوگی, ان کے بعد جو صدقات ہوگی, جو بھی نیکیاں پوری زندگی میں کیا ہوگا وہ ایک روپے کے بدلے میں ساری نیکیاں وہ لے لے گا اور اپنا گناہ سب اس کے ذمہ دے دے گا. میرے نبی فرماتے ہیں وہی مفلس ہے, وہی کنگال ہے جو سب کچھ ہوتے نہیں ہے ان کے پاس کچھ. ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے ہمارے بچہ کچھ بھی جرم کر دو, ہمارے بچہ کسی کا سامان اٹھا کے لے آتا ہم کچھ خبر نہیں کرتے. مگر یاد رکھیے گا اگر بچہ نامعلوم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے نے فلاں کا سامان اٹھا کے لایا ہے تو پھر قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اور اس پکڑ کے بدلے میں رب فرمائے گا کہ ان کو دے دو. مان کے چلو ایک آم اگر اٹھا کے لے آئے کہ آم دو, میرے پاس ہے نہیں, میرے پاس آم نہیں ہے, یا پھر آم دو کہ آم نہیں ہے, یا پھر تم نماز دے دو. وہ تو مان لے کر نہیں مانے گی, کیا نماز دے دو ابھی بھی پورا نہیں ہوا, زکات دے دو, خیرات تمام نے کیا, ایک آم کے بدلے میں لے لے گا اور کہتا ابھی بھی معاف نہیں کروں گا. بولے گا میرا جتنا گناہ جو میں نے گناہ کیا یہ میرا گناہ لے لے, اور یہ جب گناہ لے گا اس کے بعد معاف کرے گا تب تک کہ آپ کے ہاتھ خالی ہو چکے ہوں گے. پھر رب فرمائے گا تم اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, جاتی جہنم. حضرات محترم اتنا بڑا جرم ہے لیکن ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں, میرے پاس علم نہیں ہے. لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں بچوں کی پرورش یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے, ماں باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو صحیح تعلیم دے, صحیح تربیت دے. ہم لوگ کے علاقے کے بچے 12 سال کے اوپر ممبئی جاؤ, کھانا چھاٹو, گاڑی سیکھو اور یہی اپنا پیسہ کما کر کے گھر بناؤ, زمین کو جائیداد دو. حضرات محترم پہلے تعلیم بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے. یہی وجہ ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے 12 سال کے جو بچے ممبئی جا کر کے ہنر سیکھ کر آتے ہیں, ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, لحاظ نہیں کرتے. بوڑھے ماں باپ خون کے آنسو ہوتے, میرے بیٹا میرے لال میں نے جو تیری پرورش کی تھی معلوم ہے, پیسہ نہیں تھا میرے پاس, تم بیمار تھا, جن کے دروازے میں کبھی جانا پسند نہیں کرتے تھے اس سے بھی تمہارے علاج کے لیے میں نے بھیک مانگا. یہ ماں باپ یہ کرتے لیکن سماج میں پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی, اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. لہذا شفاعت بابو, اقبال بابو, افضل بابو اور تمام مقاموں کے لوگ اگر آپ نے اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیا تو اس سے مت سمجھیے کہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی ہے, حق ادا کر دیا. نہیں, اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے. آپ کا بچہ کیسے رہ رہا ہے, آپ کی بچی کیسے تعلیم حاصل کر رہی ہے. رات ایک جنگل کی آگ کی طرح یہ پوری خبر پھیل رہی ہے کہ مسلم سماج کی بیٹیاں بے پردگی کی وجہ سے اور مسلم نوجوان اور ماں بہن کی لاپرواہی کی وجہ سے غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے. آج ہماری بچیاں, یاد رکھیے گا, سب کو میں بتا دیتا ہوں, آج ہماری بیٹیاں جب وہ بالغ ہو جائے اور جب ان کے کپڑے بار بار چینج ہونے لگے, ان کے چہرے میں تبدیلیاں آنے لگی, بار بار میک اپ میں ملبوس ہونے لگے, تو آپ دیکھیے کہ کیا بات ہے, کیا راز ہے. یہ اس گھر سے اس گھر جب جاتی ہے تو بڑی اطمینان کے ساتھ ہاتھ میں موبائل ہے. اگر بچی
بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو چار دیوار کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں ہے. لہذا بڑی بچیاں جو کمائی ہے ان کی نگہبانی، ان کی حفاظت مسلمان ماں بہن کی ذمہ ہے. ان کی ذمہ داری اور ان کی نگہبانی آپ کے ذمہ ہے. اگر وہ گناہ کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. لیکن بچیاں جب خیروں سے چلی جاتی ہے تو ماں باپ لائن بھی گجھا کرتے. مجھے پتا نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. اچھا بار بار جب بال جھاڑ رہی تھی تب تم کیا کر رہی تھی؟ بار بار جب میک اپ کر رہی تھی تب تم کیا کر رہے تھے؟ بار بار ڈریس چینج کر رہی تھی تب تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے آؤ بھاؤ سے آپ کو پتا نہیں چلا محلے میں لائنی کا اظہار کر رہے. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، بچپنے سے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیجیے تاکہ ہمیں ہمارے لوگوں کے سامنے سر جھکنا نہ پڑے. آج ہمارے بچے لا خیرہ، بے ادب، گستاخ، گالی باز، چرس، گانجا، افیم، ان کے نشے کے لگ ہیں اور ماں باپ بے فکر. لہٰذا اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، صحیح تربیت کی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابو دجانہ اس وجہ سے تم جلدی جاتے ہو. بلایا اس کے پڑوسی کو اور کہا کہ ابو دجانہ کو اپنا کھجور کا پیڑ دے دے. کہ یا رسول اللہ میں نہیں دوں گا کیونکہ اسی سے میرا گھر چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہے ابو دجانہ کی پڑوسی؟ اللہ کے رسول فرماتے تم نہیں دو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت کے 10 کھجور کے پیڑ میں تجھے دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ میں دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تجھے پیڑ چاہیے سنو میرے باغ سے 10 کھجور کے پیڑ لے لو اور جو تمہیں پسند ہے اس کو نشان لگا دو اور وہ پیڑ لے لو. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنا ایک پیڑ ابو دجانہ کو دے دو. اس میں راضی ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت محترم انہوں نے کہا ابو دجانہ کو میں نے دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے 10 کھجور کے پیڑ پھلوں سے لدا ہوا میں نے دیا. فجر ہو گیا. یہ اپنے گھر گئے. ان کی بیوی نے پوچھا بہت دیر ہو گئی کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول نے روکا تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کھجور ابو دجانہ کو دینے کو لے. کہا آپ کے لیے؟ کہا میرے لیے. ابوبکر صدیق نے 10 اس کے بدلے میں اچھے دار پیڑ دیے ہیں. کہا ٹھیک ہے یہ تو آپ کے آنگن میں لگا ہوا ابو دجانہ کو کیسے دو گے؟ کہا اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا. صبح میں رکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرچ کروں گا. حضرات یہ رات بھر جب سو گئے صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو ابو دجانہ کے پڑوسی کے آنگن میں جو کھجور لگا ہوا تھا رات میں اکھڑ کر حضرت ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا. ابو دجانہ کے آنگن میں. ابو دجانہ جب اٹھے تو دیکھا کہ میرے آنگن میں لگا. اللہ کے رسول نے دے دیا. اب یہ فجر کی نماز اطمینان سے پڑھ رہے ہیں، سنت بھی پڑھ رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. حضرات نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری تھا کہ اللہ کے رسول نے ابو دجانہ کے پڑوسی کے ایک پیڑ کے بدلے میں 10 پیڑ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا. اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے رسول نے راتوں رات اس پیڑ کو کھڑوا کر کے اور ان کے پیڑ ان کے آنگن میں وہ لگا دیا. وہ کہ بچوں کی پرورش بھی حلال کھلانا ضروری ہے اور ماں باپ کو نماز کی پابندی بھی کرنا ضروری ہے. لہذا اپنے بچوں کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو نیک بننے ہوں گے اور بچوں کو نیک اور حلال کمائی کھلانی ہوگی. انشاءاللہ العزیز ہم بھی نیک ہوں گے، ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے. اور جب ہم نیک ہوں گے، ہمارے بچے نیک ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری پوری نسل نیک ہوتی چلی جائے گی اور پھر میرا پورا محلہ نیک ہوگا. پھر انشاءاللہ العزیز خدا کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوگی تو امام حسین کے میرا ساتھ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا مولانا محمد الباقي الجود والكريم وعلى وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزید تقریر کی ضرورت نہیں ہے. اب تقریر زبردستی کریں گے تو اب بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا. اس لیے اب اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور بچوں کو نیک بنائیے. انشاءاللہ بچے نیک ہوں گے، آپ کا بڑھاپا نیک ہوگا، اچھا ہوگا. آپ کا بڑھاپا اچھا کٹے گا، بڑھاپا سہارا بنیں گے. اس لیے بچوں کو پڑھائیے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے جناب محترم شجاعت صاحب کے بیٹوں جناب شفاعت بابو، اقبال بابو اور افضل بابو نے جو ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا، مولا ان کے صدقے میں اس محفل پاک کے صدقے طفیل اور اس تمام ذکر خیر کے صدقے طفیل
ان تینوں بھائیوں کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، اور جن بچوں کے نام سے عقیقہ ہوا ہے پروردگار عالم ان بچوں کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرما، اور ہر مشکلات سے نجات عطا فرما، کاروبار میں روزی روزگار میں خوب برکت نازل فرما، اور جتنے لوگ اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا سب کی گھروں میں امن و امان عطا فرما، سب کی اولادوں میں خوشحالی اور امن و سلامتی عطا فرما، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بہت درود، ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام، سلام سلام، السلام علیکم۔